بہت مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت رکھو۔ جب انسان مکمل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے انسان دیکھے ہیں جن کے جسم پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سارے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے آپ کو گننے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں آپ کے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر آپ کو تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا آپ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جو دو گے وہی آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا دھوکہ۔ اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے اللہ کا پسندیدہ راستہ اللہ کی مخلوق سے محبت چنا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔